کرو گے تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم بڑے گناہ سے بچے رہو۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچ گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، اور فحش گناہ سے بچ گئے، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہوتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان ربک واسع المغفرہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب یعنی ہم سب کا رب وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ دوسری آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر تم ان گناہوں سے رک گئے تو کیا کروں گا میں؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم جنت میں داخلہ دیں گے اور عزت کے ساتھ داخلہ دیں گے۔ بزرگ اور دوستو، اب سرسری طور پر حدیث کا ترجمہ کر لیں جو حدیث میں نے پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المحدثین صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے بہت بڑے فقیہ صحابی، لیکن ہمارے کچھ بھائی لوگ اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم صحابی کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر فقاہت اتنی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے مسلک کی کاٹ حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت سے ہوتی ہے۔ تعجب ہے بھائی۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے مسلمانوں تم 7 طرح کے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہ اور ہلاک کرنے والا گناہ جو دنیا میں تمہیں نیست و نابود کر دے، آخرت میں تمہاری زندگی کو برباد کر دے، میدان محشر میں تمہاری زندگی کو خطرناک بنا دے، تمہاری زندگی سے سکون کو غارت کر دے، تمہارے چہروں سے تمہاری چہرے کی شائننگ کو ختم کر دے، لوگوں کی نگاہوں سے تمہیں گرا دے، لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں یعنی مقہور بنا دے اور ذلت آمیز انسان تم بن جاؤ۔ صحابہ کرام نے جب سنا اللہ اکبر اتنے بھیانک اور خطرناک گناہ تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کے اندر تھرتھراہٹ طاری ہو گئی، اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں ذرا سا آپ بتلا دیجئے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ہلاک کرنے وہ گناہ ہم بھی کرتے ہوں اور اگر ہم کر لیں تو ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بتلا دیجئے۔ جب تک انسان مرض کے بارے میں نہ جانے تو اس بیماری اور مرض سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پہلے اس چیز کو جان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اللہ کے اختیار میں شامل کرنا، جو کام اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے اس کام میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، نظر و نیاز کسی دوسرے کے لیے کرنا، کسی کے سامنے حاجت روائی کرنا، کسی کے سامنے ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے اس چیز کو اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے کرنا یا غیر کو اس میں شریک بنانا۔ یہ سوال جب ہم سنتے ہیں کہ شرک کرنا تو اکثر مسلمان خام خیالی میں پڑھتے ہیں، اور خصوصاً ہم اہل حدیث خام خیالی میں پڑھتے ہیں، تو بھائی شرک کا مطلب غیروں کے سامنے سجدہ کرنا، مورتیوں کے سامنے پوجا کرنا، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، اور وغیرہ وغیرہ شرک جو معاشرے میں مشہور ہے وہ کام تو ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس سے بچ گئے۔ بزرگ اور دوستو، شرک کا دائرہ صرف اتنے میں گھرا ہوا نہیں ہے، وہ وسیع ہے، بہت جگہوں میں ہم شرک کرتے ہیں، یا ایسا کام ہم کرتے ہیں جو کام ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کبھی کبھار یا تو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں یا انجان میں کرتے ہیں۔ ذرا سا دیکھیے، شرک کو مختصر میں جان لیجئے کہ کتنا بھیانک ہے۔ وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین واسع المغفرہ، ابھی آپ نے دیکھا واسع المغفرہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کہیں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفت ہے، دونوں میں معاف کرنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہاں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ پھر کبھی اگر پڑھانا ہوگا تو اس میں بتلائیں گے، تقریر میں وہ سب بولنے کا موقع بھی نہیں۔ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین الغفور ہے، اللہ رب العالمین الرؤوف ہے، یعنی یہ تمام چیزیں معاف کرنا، دوستی کرنا، الودود ہے اللہ رب العالمین۔ ان تمام چیزوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کے اندر
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. اچھا بھائی شرک کے گناہ معاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی آدمی اگر شرک کر لے تو کرے کیا؟ معاف نہیں ہوگا کا مطلب کیا؟ معاف نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ بھی ایسے ہی معاف نہیں ہوتا ہے جب تک ہم توبہ نہ کریں. اور شرک کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے لیکن کس طرح معاف نہیں ہوتا ہے جو اللہ نے کہا کہ معاف نہیں ہوتا؟ شرک کرنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے تو معاف اسی صورت میں ہوگا جب وہ تجدید ایمان کر لے، یعنی وہ مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر سے وہ تجدید ایمان کرے گا، پھر سے وہ کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر اس کے وہ گناہ معاف ہوں گے. اس سے پہلے تجدید ایمان سے پہلے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور جانتے ہیں کتنا بھیانک گناہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو سورہ زخرف کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی میں آپ کو بھی بتلا دے رہا ہوں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کو میں بتلا دیا ہے. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے. ان تمام انبیاء کو، اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کو میں نے بتلا دیا ہے. کیا بتلا دیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ اکبر. اے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا گیا ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور پھر میدان محشر میں وہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. نبی کو اللہ نے کہا اور تمام انبیاء کرام کو کہا. بزرگ اور دوستو، یہ شرک کی مذمت ہے اور شرک کی خرابی ہے اور شرک اتنا بھیانک ہے. اب ہم شرک تو نہیں کرتے ہیں کھلم کھلا، لیکن کچھ کام ہم ایسا کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور 99 انسانوں میں پایا جاتا ہے اور وہ کام ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. بزرگ اور دوستو، وہ کون سا کام؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 4923 نمبر میں حدیث ہے. اور حدیث اس کے اندر اتنی زبردست چیز ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت صفیہ اصبہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے. وہ ملک شام کے تھے، ملک شام سے مدینہ منورہ آتے تھے. آنے کے بعد مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑی بھیڑ لگی ہے. تو وہ بھی پہنچتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے. تھوڑا سا غور کیجئے گا. اور اس حدیث کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں، وہ ذرا سا غور کیجئے گا. اگر وہ خرابی موجود ہے تو پھر اپنے اعمال پر اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجئے گا. ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی عمل برباد ہو رہا ہے. بزرگ اور دوستو، تو حضرت شعیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ میں نے جب تھوڑی سی بھیڑ چھٹ گئی تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ اپنے کان سے سنیں، اپنے کان سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں جس حدیث کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے، اور جس وقت یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، یعنی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی ڈسٹربنگ نہیں، یعنی بالکل اللہ کے رسول فرما رہے تھے اور میرے کانوں نے سنا. حضرت صفیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ پھر اتنا کہنے کے بعد کہ میں حدیث سناتا ہوں، اتنا کہنے کے بعد پھر وہ ان پر کشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ان کے چہرے پر پانی اونی چھڑکا جاتا ہے تو ہوش آتا ہے. ہوش آنے کے بعد حضرت صفیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ اپنے کان سے اللہ کے رسول سے سنے ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں سناتا ہوں. اتنا کہہ کے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. دوبارہ ہوش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں، تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں. پھر انہیں کشی طاری ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ وہ حدیث سنا رہے ہیں. کیا حدیث سنا رہے ہیں؟ کہ میدان محشر میں اربوں خربوں انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک میدان محشر میں موجود، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، تمام لوگ پریشان ہیں.
حضرت آدم کے پاس کچھ لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو وہ بھی دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تمام لوگ پریشان۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین 3 انسان کو بلائیں گے۔ اے عبداللہ، میں نام ایسے ہی لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تمام انسانوں میں، کروڑوں خربوں انسانوں میں 3 انسان کو بلا کر سب سے پہلے ان کا حساب لیا جائے۔ بزرگوں اور دوستو، اے عبداللہ، عبد الخبیر، عبد الجبار، سنیے، ادھر آؤ۔ 3 انسان کو نام میں نے ایسے لیا، نام یہی نام نہیں ہوگا۔ آئیے، تمام انسانوں میں 3 انسان کو چن کے اللہ رب العالمین میدان محشر میں بلایا حساب لینے کے لیے۔ تم تینوں حساب دو۔ ان میں، اور وہ تینوں ایرو گیرو آدمی نہیں، اپنے اپنے میدان میں زبردست کام کرنے والے انسان۔ ان کے کام کا چرچا ہوتا تھا، معاشرے میں ان کے کام کا ڈنکا بجتا تھا، اور خراب کام کا نہیں، اچھے کام کا۔ ان میں سے ایک انسان کو بلائے گا جو انسان مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس کو اللہ رب العالمین بہادری دیا تھا، اس کے بدن میں طاقت تھی، وہ بڑی کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو اس کے سامنے گنائے گا، وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا تم کو میں نے یہ چیز دی تھی تو تم نے اس نعمت کی قدردانی کیا کی، کیا حق ادا کیا؟ دیکھیے وہ کیا کہے گا، اللہ رب العالمین میں نے تیرے راستے میں مجاہدہ کیا، بڑی کوشش کی، جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت پڑی، میں وہاں گیا اور کفار و مشرکین اللہ کے